اگر تم نے کسی کا وسیلہ مانگا مشرک ہو جاؤ گے، اگر کسی کا وسیلہ چاہا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ یہی کام ہمارا میڈیا کرتا ہے۔ ٹی وی پر کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں سے کسی کمزور سما پسلی کے مولوی کو بلاتے سمجھے، اور دوسری طرف سے بلائیں گے اہل حدیث میں کہ کوئی شیخ الحدیث شیخ القرآن، اب اس غریب سے پوچھیں گے سوالات کریں، وہ تو ایسی بیچارے کو پکڑ کر کے لا کر وہاں بٹھا دیا، اب وہ جوابات مطمئن نہیں کر جوابات نہیں دے پاتا، مطمئن نہیں کر۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل سنت و جماعت کے پاس دلائل ہی نہیں ہیں وسیلے کے متعلق، کسی کے وسیلے سے مانگنے کے متعلق کوئی دلائل ہی نہیں، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ قرآن مجید میں موجود۔ اب آئیے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی وسیلے سے اگر چیز ملے گی یہ تو ناجائز، اور وسیلہ مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، عموماً یہ کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اور ہمارے سنی بیچارے ایسے گلاب جامن ہیں کہ جو کوئی کہہ دے بس سن کے چپ چاپ چلے آتے، منہ لٹکا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوگا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، حدیث سے پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوگا یا نہیں؟ مذہب کا چھوڑنا اتنا آسان سمجھ لیا، مذہب سے علیحدگی اتنا سہل۔ اللہ اکبر، مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کا قول ایک جگہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ارے مصطفیٰ کے غلاموں، مکان نیا لے لو اور اگر ضرورت پڑے تو شادی بھی دوسری کر لو، چلو اتنی بھی رخصت ہے، صوفے بھی بدل دو، سارا گھر کا کام کار سارا کا سارا لے لو دوسرا نیا، مذہب وہی پرانا رکھو، مذہب نیا مت لینا، ہاں مذہب نیا مت پکڑنا، ہاں یہ دیتے ہیں دھوکہ بازیگر کھلا، یہ تو لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کرے۔ اللہ اکبر، لوگ سن لیتے چلے آتے۔ اب آئیے وہ لوگ جو کہتے ہم کسی وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ جا کے انہیں پیغام دے دو کہ نمازیں تو تھی 5 50، یہ 5 صحیح کہو کس کے وسیلے سے ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے 5 رہی یا نہیں؟ 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اگر نہ حضور علیہ السلام کو بھیجتے تو کتنی پڑھنی پڑتی؟ 50۔ اب ان سے کہو کہ دیکھو ہم تو نبیوں کا صدقہ مانتے، ان کا وسیلہ مانتے، ان کا واسطہ مانتے، ہم تو پڑھیں گے پوری 5، اور تم چونکہ وسیلے کے قائل نہیں تو تم پڑھو پوری 50۔ 14 تب تمہارے روشن ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ کتنا توحید کے ٹھیکیدار، وسیلے کا کیسے انکار کرنے والے۔ اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ ہم کوئی گالی نہیں دے رہے، بغیر گالی کے بھی بات کی جا سکتی ہے، وہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام، ہم 5 پڑھیں وہ 50 پڑھیں، یقین جانیے مسئلہ حل ہو جائے، کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا۔ کیوں نہیں رہے گا؟ کہ گھنٹے ایک دن میں کتنے ہیں؟ 24، نمازیں کتنی ہیں؟ 50۔ اب 1 گھنٹے میں 2 کا حساب بھی کریں تب بھی 2 بج جائیں، چلو اوسط ہم حساب لگاتے 25 منٹ کا، کہ 25 منٹ میں 1 نماز۔ چلیے آپ شاہ فیصل کالونی میں رہتے ہیں، یہاں سے نکلے روڈ پر گئے، جاتے جاتے رش میں گورا قبرستان آیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب پل کے نیچے اتر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ کی نوکری ٹاور پر ہو 25 منٹ وہاں لگنے میں پہنچے، 1 نماز کا وقت ہو گیا، چلیے وہاں اتر کر کے نماز پڑھیے۔ اگر آپ کہیں گویا ڈاکیات ویسٹاپ پر اگر آپ کی ملازمت ہو، جیسی وہاں پہنچے 1 نماز کا وقت وہ ہو گیا، گویا دن بھر آپ نمازی پڑھتے رہیں، نہ ہم آپ کے ہفتے نہ فتویٰ لگاؤ، 24 گھنٹے مصروف رہو گے، تمہیں فتویٰ لگانے کا موقع ملے گا ہی نہیں۔ لیکن وہ کہو جو تم اپنے ایمان یا اپنے عقیدے کی بات کرتے ہو کہ ہم تو وسیلے کے قائل نہیں، تو تم پڑھو 50، ہم تو وسیلے کے قائل اس لیے ہم پڑھیں گے 5۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام ہے، تمہیں فرصت ہی کب ملے گی کہ ہم پہ فتویٰ لگا، تمہیں فرصت کب ملے گی کہ ہم پر کسی قسم کا تبرہ کرو، مگر وہ کرو جو تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ عزیز